اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 46۔ آپ علیہ السلام یہ دعا عید اضحیٰ اور روز جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ وار الہ، یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمورہ زمین کے ہر گوشہ میں مجتمع ہیں۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلبگار بھی، ملتجی بھی ہیں اور خوفزدہ بھی، وہ سبھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہذا میں تیرے جود و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت براری تیرے لیے آسان ہے، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، جبکہ تیرے ہی لیے بادشاہی اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، جو بردبار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشنے والا، بزرگی و عظمت والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا عافیت یا خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تقسیم فرمائے، یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان کرے اور انہیں اپنی طرف رہنمائی فرمائے، یا اپنے ہاں ان کا درجہ بلند کرے، یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے، تو اس میں میرا حصہ و نصیب فراہم کر۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے جہاں داری اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔ لہذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما حضرت اپنے عبد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب، منتخب اور برگزیدہ خلائق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر جو نیکوکار، پاک و پاکیزہ اور بہترین خلق ہیں۔ ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ کوئی قادر نہ ہو، اور آج کے دن تیرے ایمان لانے والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک دعا مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں اپنی حاجتیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ اور احتیاج کا بار گراں تیرے در پر اتارا ہے، اور میں اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری مہربانی اور رحمت پر مطمئن ہوں، اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا دامن میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہذا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری ہر حاجت تو ہی برلا، اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاصل ہے، اور یہ تیرے لیے سہل و آسان ہے، اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج اور تجھ سے بے نیاز، اور تو مجھ سے بے نیاز ہے، اور اس لیے کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکا مگر تیری جانب سے، اور تیرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہیں کر سکا، اور میں دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے اللہ، جو کوئی صلہ و عطا کی امید و بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس جانے کے لیے کمر بستہ و آمادہ و تیار و مستعد ہو، تو اسے میرے مولا و آقا آج کے دن میری آمادگی و تیاری اور سر و سامان کی فراہمی و مستعدی تیرے عفو و عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لیے ہے۔ لہذا میرے معبود، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن میری امیدوں میں مجھے ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا، اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی ہوتی ہے، میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو اور سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید رکھی ہو اطمینان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ میں تو اپنے گناہ اور اپنے حق میں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں، در حالانکہ میں تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعے تو خطا کاروں کو بخش دیا۔ پھر یہ کہ ان کا بڑے بڑے گناہوں پر عرصہ تک جمے رہنا تجھے ان پر مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانے نہ ہوا۔ اے وہ جس کی رحمت وسیع اور عفو و بخشش عظیم ہے، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما، اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر۔ بار الہا، یہ مقام خطبہ و امامت نماز جمعہ تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا، در آن حال کہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا۔ غصب کرنے والوں نے اسے چھین لیا، اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے۔ نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے، اور نہ تیری قطعی تدبیر و قضاء و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہو تجاوز ممکن ہے، اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادہ و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غصب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے، اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پس پشت ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے، اور تیرے نبی کے طور طریقے متروک ہو گئے۔ بار الہا، تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع و پیروکار ہوں لعنت فرما۔